السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے صدقہ فطر سے متعلق کہ صدقہ فطر ایک سا ہے اور ایک سا کا کیلکولیشن کیسے ہوگا وہ بھی ہم بتاتے ہیں۔ ایک سا 4 مد کے برابر ہوتا ہے اور ایک سا کو ہم تولے میں اگر بدلیں گے تو وہ ہوتا ہے 234 تولے اور ایک تولہ برابر ہوتا ہے 11.664 گرام کے، اور ایک سا کو اگر ہم گرام میں بدلیں گے تو 2730 گرام بنتا ہے، اور 2730 گرام کو جب ہم کلو میں بدلیں گے تو وہ بنتا ہے 2 کلو 73 گرام تقریباً ایک سا۔ تو یہ یاد رکھیں 2 کلو 73 گرام ہمیں صدقہ فطر دینا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ صدقہ فطر یہ ہماری جو غلطیاں رمضان کے دوران ہم سے ہو جاتی ہیں اس کا کفارہ بن جاتا ہے، اور مسلمان مسکین کو دینا ضروری ہے، اور مسلمان مسکین کے لیے یہ ضروری ہے۔ اچھا، اگر نماز جانے سے پہلے ہم اگر دیں، عید کی نماز جانے سے پہلے، تو وہ صدقہ فطر ہے، اور اس کے بعد دیں گے تو پھر وہ عام صدقہ ہو جائے گا، وہ صدقہ فطر نہیں رہے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ صدقہ فطر میں ہم دے کیا کیا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہائی لائٹ ہو رہی ہے اس میں وہ ایک سا، اور ایک سا کا کیلکولیشن ہم پہلے بتا چکے۔ تو کیا کیا چیزیں دے سکتے ہیں وہ آپ گن لیں۔ اناج میں تمام چیزیں آ گئیں، جو کا نام الگ سے ہے اس میں، پھر کھجور، پنیر اور کشمش، ان چیزوں کو ہم صدقہ فطر میں دے سکتے ہیں اپنی وسعت کے اعتبار سے۔ اگر کوئی مالدار آدمی ہے تو وہ کشمش سے دے، اور غریب آدمی ہے تو پھر جو بھی اناج اس کا وہ کھاتا ہو اس میں سے دے دو۔ اس کے بیچ میں جو اپنے آپ کو لیبل کرتے ہیں وہ خود لیبل کریں اپنے آپ کو، کوئی اور نہ بتائے، آپ خود ہی جانتے ہیں اپنی مالی حیثیت کے بارے میں۔ اب ہم چلتے ہیں کہ لوگوں نے آدھے سا کو قبول کر لیا، مگر یہاں پر بات کلیئر نہیں ہوئی کہ کس نے یہ شریعت سازی کری، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک سا، اور لوگوں نے آدھا سا کیوں قبول کر لیا۔ یہ بات اب ہم بعد میں کھولیں گے کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے شریعت سازی کی ہے۔ تو صدقہ فطر سے متعلق ایک اور بات میں بتا دوں کہ وہ 1 یا 2 دن پہلے بھی دیا جا سکتا ہے، مگر رمضان کے شروع میں نہیں۔ عید سے 1 یا 2 دن پہلے بھی دے سکتے ہیں، عید کی نماز جانے سے پہلے بھی دے سکتے ہیں، اور بعد میں دیں گے تو وہ عام صدقہ ہوگا، صدقہ فطر نہیں رہے گا وہ۔ اب ہم چلتے ہیں آگے کہ صدقہ فطر میں جہاں پر یہ ذکر ہے سنن نسائی کی اس حدیث میں جس کا نمبر ہے 2510، یہ ضعیف حدیث ہے سب سے پہلے، اور اس کا ضعف اس کے انڈر لائن جو ہم نے بریکٹ کے اندر لکھ رکھا ہے وہ ہے اس کا ضعف، کہ یہ حدیث ضعیف ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ آدھا سا گندم یعنی کہ آدھا سا گیہوں، اور جس میں تمام چیزیں ایک سا ہیں، وہ حدیث صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ اس کا نمبر ہے 2512 سنن نسائی میں، سب یہ انٹرنیشنل نمبرنگ جو بھی آپ کے ڈسپلے پہ آئیں گے وہ تمام انٹرنیشنل نمبرنگ کے ساتھ ہوگی، اور اس میں نیچے حکم بھی لگا ہوا ہے، آپ اس میں دیکھ لیں اردو میں لکھا ہوا ہے۔ اب وہ کون شخص ہے جو اس میں شریعت سازی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آدھے سا بنا رہا ہے؟ وہ ہیں معاویہ بن سفیان۔ جب وہ عمرے اور حج کے لیے آئے، عمرے یا حج دونوں میں سے کوئی ایک چیز کے لیے، تب انہوں نے اس بات کو لوگوں میں داخل کرا کہ آدھا سا گیہوں فطرے کے طور پر انہوں نے مقبول کرایا لوگوں کو۔ اور اندھے کو کیا چاہیے ہوتی ہیں؟ 2 آنکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرمایا کہ میری ہر امت کا ایک فتنہ ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے، تو لوگوں نے اس بات کو مان لیا۔ اب سنیے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ، وہ کیا کہتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ ایک ہی سا نکالتا رہوں گا جو کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکالتا تھا، یعنی کہ جو تربیت انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی تھی وہی وہ کام کرتے رہیں گے جب تک وہ زندہ رہیں گے۔ وہ شریعت سازی میں نہیں آئیں گے، وہ مال کی فتنے میں نہیں آئیں گے۔
تو لہٰذا ہمیں وہی دین اپنانا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے. اگر کوئی اس میں شریعت سازی کرنے کی کوشش کرتا ہے یا کوئی بدعت جاری کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم اسے اپنائیں گے نہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو. چونکہ حضرت معاویہ کیونکہ طلقہ میں سے تھے، فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والوں میں سے، اور انہوں نے چند مہینے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے ہیں، اور ان کو صحابیت تو حاصل ہے مگر یہ بد دعا شدہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بد دعا دی تھی کہ تیرا پیٹ کبھی نہ بھرے، اور ان کا پیٹ کبھی نہیں بھرا، اور ایک ایک دن میں یہ 7 بار کھاتے تھے. تو یہ بد دعا انہیں لگ بھی گئی تھی. اور پھر اس کے بعد صلح حسن میں تو انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ اپنا کوئی جانشین نہیں چھوڑیں گے وہ، اور اس کے باوجود بھی اصحاب کے اوپر اپنے فاسق فاجر بیٹے یزید کو مسلط کر دیا، جبکہ صحابی وہاں موجود ہیں، اہل بیت بھی وہاں موجود ہیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے یزید کو مسلط کر دیا تھا. اور یزید کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ وہ فاسق فاجر ہے، اور پھر اس نے جو کام کیے وہ سب جانتے ہیں. تو حضرت معاویہ بن سفیان کیونکہ بہت کم عرصہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ حضرت عمار کو، صحیح بخاری 28:12، کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار تو انہیں جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت جہنم کی طرف بلانے والی ہوگی. لہٰذا حضرت معاویہ بن سفیان کے گروہ نے حضرت عمار ابن یاسر کو قتل کر دیا. تو وہی باغی جماعت تھے اور جہنم کی طرف بلانے والے تھے، اور یہ بغاوت ان کی نظر آ رہی ہے صدقہ فطر تک کے معاملے میں. جو باغیانہ تیور تھے ان کے، وہ یہاں بھی نظر آئیں، اور مختلف مقاموں پہ آپ کو نظر آئیں گے. انہوں نے عید کے خطبے بھی نماز سے پہلے کر دیے جبکہ وہ بعد میں تھے. بہت ساری چینجز انہوں نے کی شریعت کے اندر، مگر امت نے اسے قبول نہیں کیا. یہ ایک ایکسیپشن تھا جس کو بہت لوگوں نے قبول کر لیا کیونکہ یہ مال کی وجہ سے تھا معاملہ. تو لہٰذا ہمیں مال کی فتنے میں نہیں پڑنا، بلکہ ہمیں اسی چیز پہ چلنا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. تو گندم بھی ایک سا ہی دی جائے گی، نصف یعنی کہ آدھا سا، یعنی کہ 2 مد کے برابر نہیں، 4 مد کے برابر ہی دی جائے گی. اب ہم چلتے ہیں کہ کس کس کے اوپر یہ فرض ہے. مسلمانوں کے غلام اور آزاد ہر آدمی کو، یعنی کہ غلام کی طرف سے اس کا مالک دے گا، مرد اور عورت، چھوٹا یا بڑا، یعنی کہ اگر کوئی بچہ عید کے دن بھی پیدا ہوگا تو اس کا بھی صدقہ فطر دیا جائے گا. اور یہ سب کے اوپر فرض ہے، اور نماز سے پہلے اس کو ادا کرنا ہے، عید کی نماز سے پہلے اس کو ادا کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی بات کو پورا کہہ چکا، اور وہ نام بھی میں نے کھول دیا جس نے یہ گڑبڑ کی تھی، آدھے سا والی. اور ہم سب کو یہ یاد رکھنا ہے کہ 1 سا ہی دینا، اور 1 سا بنتا ہے 2 کلو 73 گرام. تو لہٰذا ہمیں اب اپنی وسعت کے اعتبار سے دیکھنا ہے کہ ہم کون سی چیز کو دے سکتے ہیں. سب سے مہنگی چیز میں سمجھتا ہوں اس وقت کے دوران کشمش ہوگی، اور سب سے سستا اس وقت گیہوں ہوگا، گندم. تو اپنے آپ کو جہاں آپ رینک کرتے ہیں اس اعتبار سے دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.